أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. محترم سامعین و ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ چونکہ جس دور سے ہم آپ گزر رہے ہیں، یہ دور جو علمی، سائنسی، انسان کی ذہنی بلندی اور ترقی کا دور ہے. ایک طرف انسان بلندی کی طرف روبہ پرواز ہے، تو دوسری طرف یہی انسان اور نہایت پستی کی طرف جا رہا ہے. اخلاقی طور پر پستی کا یہ عالم ہے کہ آج ہر انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہے، اور خاص طور سے مسلمان جو کہ اسلام کے نام پر انسانیت کا خون بہا رہے ہیں. کیونکہ اگرچہ اس علمی دور میں چاہیے تو یہ تھا کہ ہر شخص، ہر فرد اپنی انسانی ذمہ داری سمجھ کر حق کی تلاش و جستجو میں نکلتا اور حقیقت کو تلاش کرتا. ظاہر ہے من جد وجد، جو حق کو تلاش کرتا ہے تو یقیناً پاتا ہے. اور کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے حق کو تلاش کیا اور حق کو پا گئے. چونکہ بعض اوقات تلاش کرنے میں، پڑھنے میں، کتابوں کے مطالعے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، اور یہ وقت چونکہ ہر ایک کے پاس نہیں ہے، تو اخبارات میں، ذرائع ابلاغ پر جو کچھ آتا ہے اسی پر اعتماد کرتے ہیں. آئیے ہم اس سلسلے میں کچھ حقائق و معارف دین کی اساس و بنیاد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی دو مکاتب کے آخری منزل کی شخصیات کی گفتگو، جو تحریراً دونوں نے آپس میں یہ گفتگو کی ہے. ایک مکتبہ اہل البیت کے نجف اشرف حوزہ علمیہ کے بہت ہی بلند پایہ ہستی حضرت آیت اللہ سید شرف الدین موسوی رضوان اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے مکتبہ اہل سنت کی آخری بلند ترین شخصیت جامع الازہر کے وائس چانسلر جناب شیخ سلیم البشرا، جو مالکی مسلک رکھتے تھے. 1248 مطابق 1832 میں ضلع بجزہ کے محلہ بشر میں پیدا ہوئے اور جامع الازہر قاہرہ مصر میں تعلیم حاصل کی. بعد میں 2 مرتبہ یہ بلند ترین شخصیت اس عظیم الشان درسگاہ کے انچارج بھی قرار پائے. ایک دفعہ 1317 ہجری میں اور مطابق 1900 سے 1904 تک، اور دوسری دفعہ 1327 مطابق 1909 سے 1335 ہجری مطابق 1916 تک. آپ ہی کے زمانے میں جامع الازہر میں تدریس کے فرائض انجام دینے کے خواہشمند حضرات کے لیے
امتحان کی بنیاد رکھی گئی جس میں بکثرت اہل علم نے شرکت کی۔ آپ نے جامعہ ازہر کو پورے نظم و ضبط کے ساتھ چلایا اور انچارج ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد تھیں انہیں درس و تدریس میں حائل نہ ہونے دیا، بلکہ شیخ الجامعہ ہونے کے ساتھ ساتھ طلبہ کو درس بھی دیتے رہے۔ آپ کی قلمی نگارشات بہت ہیں جن کا زیادہ حصہ قدیم علماء کی کتابوں پر حاشیہ اور گفتار مقدم کے عنوان سے، مثلاً ادب کے موضوع پر، توحید کے موضوع پر، اور اسی طرح سے علم نحو کے موضوع پر، ادب کے موضوع پر تحفہ حاشیہ تحفۃ الطلاب لشرح رسالۃ الآداب، اور اسی طرح سے توحید کے موضوع پر حاشیہ علی رسالۃ شیخ علی، اور اسی طرح سے ادب کے موضوع پر شرح نہج البردہ، اور علم نحو کے موضوع پر الاستثناء فی بیان العلام والاسماء اجناس، جس میں نحوی مطالب پر بحث کی گئی، اور یہ اتنی اعلیٰ درجے کتاب کی جامعہ ازہر میں درس و تدریس کے سلسلے میں اس کتاب پر بہت زیادہ اعتماد کیا گیا۔ جناب سلیم البشریٰ نے 1335 مطابق 1916 میں وفات پائی۔ جناب آیت اللہ سید شرف الدین موسوی جو مکتبہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، نجف اشرف میں آپ نے تعلیم حاصل کی۔ آپ کی زندگی کے مختصر حالات اس طرح سے ہیں۔ ممتاز شیعہ عالم دین جناب علامہ سید عبدالحسین شرف الدین موسوی، آپ کی ولادت عراق میں 1290 مطابق 1872 میں پیدا ہوئے۔ کاظمین اور نجف اشرف نے تعلیم حاصل کی اور زمانے کے انتہائی بلند مرتبہ عالم دین جناب آقا شیخ محمد کاظم الخراسانی صاحب کفایت سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ عراق کی سرزمین پر فرانس کی سامراجی حکومت کے خلاف انقلابی اقدامات آپ ہی کے زمانے میں شروع ہوئے جن میں آپ نے مثبت حصہ لیا، جس کی پاداش میں آپ کے اس نہایت قیمتی کتب خانے کو جلا دیا گیا جو اسلامی علوم و معارف کا خزینہ تھا۔ اس میں آپ کے نہایت بیش قیمت مخطوطات بھی نظر آتش کر دیے گئے اور آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس موقع پر آپ نے مناسب سمجھا کہ اپنی آواز کو تمام اسلامی ممالک تک پہنچانے کے لیے سفر کریں، چنانچہ آپ دمشق تشریف لے گئے اور وہاں سے فلسطین اور مصر کا سفر کیا، اور مصر ہی میں اس زمانے کے شیخ الازہر جناب سلیم البشریٰ سے آپ کے مسلسل مذاکرات ہوئے، اور انہی مذاکرات کے نتیجے میں یہ کتاب ترتیب دی گئی جو ان دو بزرگ علماء نے آپس میں خط و کتابت کے ذریعے ہر ایک نے اپنے مکتب کو، اپنے مذہب کو پیش کیا ہے، اور ہر ایک نے اپنے اسی علمی بلند ترین مقام کے مطابق دلائل دیے ہیں، اور انتہائی شستہ علمی، فنی اور قرآنی، فلسفی اور کلامی گفتگو کی ہے، جس میں دونوں شخصیات علم اخلاق کے حدود کے اندر اس طرح سے پابند ہیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علمی گفتگو کبھی بھی مانع نہیں ہے اس بات کی کہ اختلاف عقائد کی بنیاد پر اخلاقی حدود کو انسان توڑ دے۔ نہیں، یہ دونوں شخصیات اپنے اس بلند مقام کی وجہ سے آنے والی بشریت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ آپ کی یہ کتاب المراجعات، جس کا اصل میں عربی میں نسخہ المراجعات کے نام سے چھپا، اور اس کے اردو میں، انگلش میں، دنیا کے ہر زبان میں ترجمے ہوئے، اور یہ ترجمے ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں جو دونوں آخری منزل کی شخصیات نے خط و کتابت جو کی ہے، ان خطوط کا اور خطوط کے دونوں طرف سے جوابات کا مجموعہ ہے۔ پہلا باب جو جناب علامہ شیخ سلیم البشریٰ نے جو خط لکھا حضرت آیت اللہ سید شرف الدین موسوی کو، میں اس خط کا متن پڑھتا ہوں اور اس کے بعد اس کا جواب۔ میرا سلام ہو شریف النفس عالم و بزرگ جناب عبدالحسین شرف الدین موسوی، اور ان پر خدا کی رحمت و برکت ہو۔ جناب علی میں زمانے گزشتہ میں شیعوں کے اندرونی مسائل سے باخبر نہیں تھا، اور نہ مجھے ان کے سلوک و رفتار کی خبر تھی،
کیونکہ میری نہ کسی کے ساتھ نشست و برخاست تھی اور نہ ان کے عوام الناس کے اندرونی حالات کا میں نے جائزہ لیا تھا۔ مجھے یہ شوق تو تھا کہ میں ان کے بزرگان کی تقریر سنوں، لیکن عام پبلک سے میں ہمیشہ دور رہا، نہ ان کے افکار و آراء سے بحث کی اور نہ ان کے نظریات میں مداخلت کی۔ البتہ جب خداوند عالم نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میں آپ کے علوم و معارف کے سمندر کے کنارے پہنچوں اور ساغر لبریز سے اپنی پیاس بجھاؤں، تو بحمداللہ آپ نے نہایت شیرین پانی سے مجھے سیراب کیا، میری علمی تشنگی کو دور کیا اور علوم الہی کے شہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باب مدینۃ العلم حضرت علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلم علیہ جو آپ کے اجداد کرام تھے، ان کے معارف سے مجھے اس طرح سیراب کیا کہ اس سے زیادہ شیرین جام کسی پیاسے کو نہ ملا ہوگا اور نہ کسی بیمار کو ایسی شفا ملی ہوگی جیسی شفا مجھے آپ کے بحر زخار سے ملی۔ میں لوگوں سے سنتا رہتا تھا کہ آپ شیعہ حضرات اپنے سنی بھائیوں سے ملنا پسند نہیں کرتے، ان سے اجتناب کرتے ہیں، تنہائی کو پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ گوشہ نشینی اختیار کیے رہتے ہیں، اور اسی قسم کی باتیں میں سنا کرتا تھا۔ لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو پتہ چلا کہ آپ انتہائی لطیف اور پاکیزہ مزاج کے انسان ہیں، بحث و مباحثے کی گہرائی تک اترتے ہیں، تبادلہ خیالات کے آرزومند رہتے ہیں، مناظرہ میں انتہائی قوی اور بہادر ہیں۔ آپ کی گفتگو بہت پاکیزہ، آپ کا سلوک بہت شریفانہ، آپ سے تعلق لائق تشکر اور آپ سے گفتگو نہایت لائق تحسین ہے۔ اس لیے اب میری رائے یہ ہے کہ شیعہ حضرات محفل کی خوشبو اور ادب و تہذیب کی آرزوؤں کا مرکز ہیں۔ یہ مکتوب تھا جناب علامہ سلیم البشریٰ رضوان اللہ تعالی علیہ کا، اور اس کے ساتھ انہوں نے اسی مکتوب میں تحریر فرمایا مناظرے کی اجازت۔ جناب علی، اب جب کہ میں آپ کے اوقیانوں سے علم کے ساحل پر کھڑا ہوں، آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ مجھے اس کی گہرائیوں تک اترنے کا اور جو جواہر تلاش کرنے کا موقع عطا فرمائیے۔ تو اگر آپ نے مجھے اجازت دی تو میں ان باریکیوں اور الجھنوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو مدت دراز سے میرے سینے میں موجزن ہیں، اور اگر آپ نے اجازت نہ عطا فرمائی تو بھی آپ مختار کل ہیں، کیونکہ میں جن باتوں کو پوچھنا چاہتا ہوں ان میں نہ تو کسی لغزش کا طلبگار ہوں، نہ کسی بات کا پردہ فاش کرنا چاہتا ہوں، نہ فتنہ انگیزی میرا مقصود ہے اور نہ اس سلسلے میں کوئی برا ارادہ رکھتا ہوں، بلکہ ایک تلاش گمشدہ کی طرح میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں اور حقیقت کو پہچاننا چاہتا ہوں، کیونکہ حق اگر واضح ہو جائے تو انسان کو اسی کی پیروی کرنا چاہیے، اور اگر حق واضح نہ بھی ہو سکا تو پھر میں شاعر کے شعر پر عمل پیرا ہوں گا، نحن بما عندنا وانت بما عندک راد والرائے مختلف، اگرچہ ہماری رائے مختلف لیکن آپ اپنے نظریے پر خوش رہیں، ہم اپنے مسلک پر راضی ہیں۔ اگر آپ نے بحث کی اجازت دے دی تو میں صرف دو مسائل میں آپ سے رائے طلب کروں گا۔ نمبر 1، آپ کے مذہب میں امامت کی اصولی اور فروعی حیثیت۔ نمبر 2، وہ عمومی امامت جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے طور پر کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ میں اپنے ہر خط کے اختتام پر دستخط کی جگہ سین لکھ دوں گا یعنی سنی، اور آپ اپنے دستخط کی جگہ شین لکھ دیجئے گا یعنی شیعہ۔ آخر میں اپنی ممکنہ لغزشوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ اتنا انتہائی بلند ترین اور ان کی بلندی کا اندازہ کیجئے کہ خط انتہائی احتیاط کے ساتھ لکھنے کے باوجود ان کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ آخر میں کہتے ہیں اگر کوئی لغزش ہو تو مجھے معاف کیجئے گا۔ یہ علمی بلندی، مناظرے کی اجازت، جواب مکتوب، اس خط کا جواب، عالی جناب شیخ الاسلام دام مجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا مکتوب گرامی موصول ہوا، آپ نے خط کی شکل میں وہ نعمت فراواں بھیجی اور میرے لیے ایسے نفیس خیالات کا اظہار کیا جن کا حق ادا کرنے سے زبان قاصر ہے اور جس کے شکریہ سے میں زندگی بھر عاجز ہوں۔ آپ نے اپنی آرزوؤں کو مجھ سے وابستہ کیا اور بلند توقعات قائم کی
جبکہ آپ کی ذات لوگوں کی امیدوں کا مرکز اور ان کے افکار و نظریات کی پناہ گاہ ہے، جہاں لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ رہتی ہیں اور وہ آپ کے وسیع و عریض دلہیز پر اتر کر آپ کے علم سے فیضیاب ہوتے ہیں، آپ کے فضل و شرف کی بارش سے سیراب ہوتے ہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ میں بھی اپنی امیدوں میں کامیاب ہوں گا اور جو تمنائیں میں نے وابستہ کر رکھی ہیں وہ قوی ثابت ہوں گی۔ آپ نے گفتگو کی اجازت چاہی ہے جبکہ آپ صاحب اختیار ہیں، جیسا حکم فرمائیں، جس بات کے بارے میں چاہیں دریافت کریں، جس طرح چاہیں ارشاد فرمائیں۔ آپ صاحب فضل بھی ہیں، آپ کی گفتگو فیصلہ کن بھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ جو حکم فرمائیں گے وہ عدل کے مطابق ہوگا۔ والسلام۔ اب یہ میرا آج کی گفتگو کا جو میں پوری زندگی چاہتا تھا کہ یہ حصہ کسی طرح سے پوری وضاحت کے ساتھ انٹرنیٹ پر آ جائے، وہ یہ حصہ ہے۔ چونکہ فاطمین نے یقیناً بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اور بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے، مصر میں جامعۃ الازہر جو فاطمین کا بنایا ہوا ہے، جو طویل عرصے تک مکتبہ اہل بیت کی وہاں سے ترویج ہوتی رہی ہے، مگر بعد میں سیاسی حالات کے بدلنے کی وجہ سے اس پر دوسرے افراد آئے اور بہرحال اس ادارے کو مگر پھر بھی قائم رکھا، اور وہ ادارہ آج بھی دنیا کا قدیم ترین علمی ادارہ ہے، جامعہ الازہر، اور ہر وہاں سے پڑھ کے نکلنے والا فخر کرتا کہ وہ ازہری ہے۔ تو واقعاً اس منصب پر یہ شخص اس ادارے کا 2 دفعہ وائس چانسلر منتخب ہوا، 2 دفعہ۔ تاریخ ہے جامعہ الازہر میں یہ واحد شخصیت ہے جو 2 دفعہ اس کا وائس چانسلر منتخب ہوا ہے، اور چونکہ 2 دفعہ وائس چانسلر منتخب ہوا ہے، ایسی عظیم علمی شخصیت کا جو سوال نامہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ سے خواہش کرتا ہوں، جو مومن، جو مومنہ، جو مسلمان مرد، جو مسلمان خاتون اس گفتگو کو سننے کے بعد پلیز جس کے پاس جو سوال ہے وہ انٹرنیٹ پر میری گفتگو سننے کے بعد سوال کریں۔ میں بالکل دن رات حاضر ہوں اس کی پوری وضاحت کے ساتھ، قرآن کریم کے حوالے سے مزید اس کی وضاحت کے ساتھ جواب دینے کے لیے۔ سوال: شیعہ بھی حضرات اہل سنت کا مسلک کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ حضرت شیخ الاسلام علامہ سلیم البشرا کا سوال، شیعہ بھی حضرات اہل سنت کا مسلک کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ مولانا محترم تسلیمات و زاکیات، اس کی وجہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آخر آپ لوگ بھی وہی مذہب کیوں نہیں اختیار کر لیتے جو جمہور مسلمین کا مذہب ہے؟ جمہور مسلمین کا مذہب کیا ہے؟ جمہور مسلمین کا مذہب یہ ہے کہ وہ اصول دین اور عقائد میں اشاعرہ کے ہم خیال ہیں۔ اصول دین اور عقائد میں اشاعرہ کے ہم خیال ہیں۔ ایک ایک لفظ پر توجہ دیجیے گا۔ اہل سنت کا اصول دین، جمہور مسلمین کا مذہب، خواہ وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، اصول دین میں اشاعرہ کے ہم خیال ہیں، اور فروع دین میں ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل میں سے کسی ایک کے مقلد ہیں۔ آپ بھی اصول دین میں اشاعرہ کا مسلک اختیار فرمائیں، اور فروع دین، فرائض و عبادات میں مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کے پابند ہو جائیے، چاہے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیجئے، چاہے امام شافعی یا امام مالک کی یا امام احمد بن حنبل کی، کیونکہ یہی مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ سلف صالحین بھی اسی کے پابند رہے اور اسی کو بہتر و افضل سمجھتے رہے۔ نیز ہر زمانہ اور ہر خطے ارض کے جملہ مسلمانوں کا مذہب بھی یہی رہا، اور سب کے سب ان ائمہ اربعہ کی عدالت و اجتہاد و زہد و ورع و تقدس و پرہیزگاری، پاکیزہ نفسی، حسن سیرت اور علمی اور عملی جلالت قدر پر ابتدا سے لے کر آج تک
بیک دل و زبان متفق رہے. یہ ائمہ اربعہ اور مذاہب اربعہ کے اوپر شیخ سلیم البشریٰ رضوان اللہ تعالی علیہ کا خط. اتفاق و اتحاد، اتحاد و اتفاق کی ضرورت. یہ بھی غور فرمائیں کہ اس زمانے میں ہم لوگ کیسے اتحاد و اتفاق کس قدر ضروری ہے. یہ بھی غور فرمائیے کہ اس زمانے میں ہم لوگوں کے لیے اتحاد و اتفاق کس قدر ضروری ہے. دشمنان اسلام ہم مسلمانوں کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے ہیں، ایذا رسانی پر کمر بھان لی ہے، دل و دماغ اور زبان کی ساری طاقتیں ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اتحاد کیسے ہوگا؟ اتحاد جمہور اہل سنت کا مذہب اختیار کرنے ہی سے ہو سکتا ہے. ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور فرقہ بندی سے اپنے خلاف دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں. لہذا ایسی حالت میں ہم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایک مرکز پر جمع ہو جائیں، ایک نقطے پر سمٹ آئیں، اور یہ اتحاد و اتفاق جبھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا مسلک و مذہب بھی ایک ہو. آپ لوگ بھی اس مذہب کو اختیار کر لیں جسے عامت المسلمین اختیار کیے ہوئے ہیں. کیا میری رائے سے آپ کو اختلاف ہے؟ خدا کرے اس پراکندگی اور فرقواریت سے نجات کی راہ نکلے اور ہم لوگوں کے متحد ہو جانے کی سبیل پیدا ہو. یہ خط تھا، دکھ بھرا ہوا، مسلمانوں کا درد بھرا ہوا. ظاہر ہے علماء ورثۃ الانبیاء، علماء کا دل نہیں دکھے گا، علماء کے دل میں درد نہیں ہوگا امت کا، تو کس کو ہوگا؟ تو درد بھرا ہوا یہ خط تھا. اس درد بھرے خط کا جواب، بلکہ اس درد کی دوا، جواب مکتوب. شرعی دلیلیں مجبور کرتی ہیں کہ مذہب اہل البیت کو اختیار کیا جائے. شرعی دلیلیں مجبور کرتی ہیں کہ مذہب اہل البیت کو اختیار کیا جائے. مکرم تسلیم گرامی نامہ ملا. عرض یہ ہے کہ ہم جو اصول دین میں اشاعرہ کے ہم خیال نہیں اور فروع دین میں ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید نہیں کرتے، تو یہ کسی تعصب یا فرقہ پرستی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شرعی دلیلیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم صرف اور صرف مذہب اہل البیت ہی کو اختیار کریں. یہی وجہ ہے جو ہم جمہور سے الگ ہو کر اصول و فروع دین میں بس ارشادات ائمہ طاہرین ہی کے پابند ہیں، کیونکہ ادلہ و براہین کا یہی فیصلہ ہے، اور سنت نبوی کی پابندی بھی بس صرف اسی صورت سے ہو سکتی ہے کہ اگر دلیلیں ہمیں ذرا بھی مخالفت اہل البیت کی اجازت دیں یا ان کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی پابندی میں تقرب الہی ممکن ہوتا تو ہم ضرور جمہور کی روش پر چلتے تاکہ باہمی رشتہ اخوت اچھی طرح استوار رہے. لیکن مجبوری یہ ہے کہ قطعی اور محکم دلیلیں سنگ راہ بنی ہوئی ہیں اور کسی طرح مذہب اہل البیت چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتی. دلیل جمہور اہل سنت کا مسلک اختیار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی. بس یہاں سے میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں، دشمنی سے، عداوت سے درست آپ نکل کے قتل عام کریں، مگر پہلے غور سے سنیں. سننے کے بعد اگر واقعاً آپ سمجھتے ہیں کہ میں واجب القتل ہوں تو ضرور آئیے مجھے قتل کیجئے، مگر سنیے تو صحیح جسے آپ قتل کرتے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے، جسے آپ قتل کرتے ہیں اس نے کیا عمل کیا، جسے آپ قتل کرتے ہیں اس نے زبان سے عمل سے کیا ایسا عمل انجام دیا جس کی وجہ سے وہ واجب القتل ہے. تو کم سے کم اس کی گفتگو تو سنیں آپ پلیز. آپ انسان کی حیثیت سے ایک انسان ایک حیوان کو بھی جب مارتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ حیوان نقصان دہ ہے، وہ حیوان کیا اس کے لیے ضرر ہے. آخر کس بنا پر وہ دین جس کا نام ہی اسلام ہو، سلامتی ہو،
اسلام کے نام پر قتل عام آپ سے خواہش ہے قرآن کا واسطہ دے کر، اگر آپ پیغمبر کو واقعاً خاتم الانبیاء حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں تو اس پیغمبر کی عظمت کا واسطہ دے کر، خدا وحدہ لا شریک کا واسطہ دے کر، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ سنیے تو صحیح، آپ سننے کے بعد فیصلہ کیجئے۔ جب آپ میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے حق سننے کی تو آپ کس بنا پر تلوار و تبر و تیر و آگ لے کے نکلے ہیں؟ آپ پیغمبروں کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، فرائض کی۔ آپ نمرود ہیں یا ابراہیم، آپ فرعون ہیں یا موسیٰ، آپ خاتم الانبیاء ہیں یا مشرکین مکہ؟ سرور کائنات نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ دفاعی تھی، کوئی آپ ثابت کرے ایک جنگ بھی جو حملہ کیا ہو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سرور کائنات نے پوری کوشش کی کہ انسانی خون بہنے نہ پائے، خواہ مشرکی کیوں نہ ہو۔ خدا چاہے تو مشرکین کو صفحہ سے مٹا دے، کیا اس کے لیے خدا نے طالبان اور سپاہ سالار کو منتخب کیا کہ میری جگہ پر تم مٹا دو؟ تو میں خواہش کرتا ہوں پڑھے لکھے حضرات سے ایک دفعہ میری اس گفتگو کو پورے ٹھنڈے دل سے سن لیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے گا، فیصلہ آپ کا ہاتھ میں، کوئی تھوپا نہیں جا رہا۔ تو جمہور اہل سنت کا مسلک اختیار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ ان چار مذاہب کو کسی قسم کی ترجیح بھی تو نہیں، ان مذاہب کی پابندی کا واجب و لازم ہونا تو اور چیزیں دور کی بات ہے، ان کے بہتر اور قابل ترجیح ہونے پر جمہور کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو جمہور مسلمین کے ادلہ کو پوری تحقیق سے دیکھا، ہمیں تو ایک دلیل بھی ایسی نہ ملی جو ان ائمہ اربعہ یعنی ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی تقلید اور پیروی کو واجب بتاتی ہو۔ بس لے دے کہ یہی ایک چیز ملی ہے جسے آپ نے بھی ذکر کیا، یعنی یہ کہ وہ مجتہد، عادل، بڑے جلیل القدر علماء تھے۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اجتہاد، امانت، عدالت، جلالت علمی یہ انہی چاروں بزرگوں کے ساتھ مختص تو نہیں اور منحصر تو نہیں، البتہ معین طور پر فقط انہی کی پیروی اور انہی کے مذاہب میں سے کسی نہ کسی کا پابند ہو رہنا واجب کیوں کر ہو جائے گا؟ کیا کوئی قرآن کی آیت ہے کہ ان چار کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کرنا چاہیے؟ کیا سرور کائنات کی سنت ہے کہ ان چار کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کرنا چاہیے؟ کیا عقل یہ کہتی ہے کہ ان چار کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اجماع یہ کہتا ہے، اجماع یعنی اجماع صحابہ یہ کہتا ہے، اجماع مسلمین یہ کہتا ہے، چونکہ کسی بھی شرعی فتویٰ کے لیے چار دلائل کی ضرورت ہے، قرآن، سنت، عقل، اجماع۔ ان میں سے کون سی دلیل یہ مجبور کرتی ہے انسان کو کہ ان چاروں مذاہب میں سے کسی کو اختیار کرو ورنہ مسلمان ہو گئے؟ کون سی دلیل؟ نہ قرآن کی کوئی آیت ہے، نہ سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی روایت ہے، نہ عقلی کوئی دلیل ہے، نہ اس کے اوپر اجماع امت مسلمہ ہے۔ کون سی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ نکلے گا جو یہ کہہ سکے یہ چاروں ائمہ اہل سنت ہمارے ائمہ سے علم یا عمل یا کسی چیز میں بڑھ کر تھے۔ سرور کائنات جب دنیا سے جا رہے تھے تو دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، انی تارک فیکم کتاب اللہ و اطرتی، مسلمانوں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور میری اطرت۔ کیا ابو حنیفہ اطرت میں سے؟ ہرگز نہیں۔ کیا امام احمد بن حنبل اطرت میں سے؟ ہرگز نہیں۔ کیا محمد ابن شافعی اطرت میں سے؟ ہرگز نہیں۔ کیا مالک ابن انس اطرت میں سے؟ ہرگز نہیں۔ تو پیغمبر خدا نے تو نہیں فرمایا تھا میں قرآن اور یہ چار ائمہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، ایک کتاب خدا، ایک میری اطرت۔ جب اطرت موجود ہے تو اطرت سے ہٹ کر غیر اطرت کی اتباع خلاف سنت ہے، خلاف عقل ہے، خلاف قرآن ہے۔ خلاف قرآن اس لیے کہ جب قرآن نے
جن ہستیوں کی طہارت و پاکیزگی کی گواہی دی، تو کیا آپ کو ان کی اتباع کرنی چاہیے جن کی پاکیزگی کا اعلان یہ قرآن کرے، یا ان کی اتباع کرنی چاہیے کہ جن کی پاکیزگی پر کوئی دلیل قرآن کریم سے نہیں ملتی؟ کیا آپ کو ان کی اتباع کرنا چاہیے کہ جن کی مودت کو قرآن فرض قرار دیتا ہے نماز کی طرح، یا ان کی اتباع کرنی چاہیے کہ جن کی مودت و محبت نہ قرآن سے ثابت ہے نہ سنت سے ثابت ہے؟ آخر کسی کی محبت کیوں فرض قرار دے گا قرآن؟ اس لیے فرض قرار دے گا کہ اگر ان سے محبت نہیں کی جائے گی تو ان کی اتباع کیسے کی جائے گی؟ محبت مقدمہ اتباع ہے، ان کی اتباع کی خاطر ان کی محبت کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم سورہ واقعہ شورى۔ اب میں عرض کروں کہ اس پر تفصیل سے گفتگو آ رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ جو آپ نے فرمایا ائمہ اربعہ میں سے کسی کی بھی تقلید کی جائے تو تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ کہتے ہیں کسی ایک کا پابند رہنا واجب کیوں کر ہو جائے گا؟ اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمان میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ نکلے گا جو یہ کہہ سکے یہ چاروں ائمہ اہل سنت یعنی ابو حنیفہ، امام باقر سے افضل ہو، کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ امام ابو حنیفہ امام صادق سے افضل ہو، کوئی مسلمان نہیں کہتا۔ امام مالک امام صادق سے افضل ہو، کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ یہ سب کے سب امام صادق کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے گئے تھے۔ امام صادق صلی اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں نہیں آئے تھے علم حاصل کرنے، کہ جس دروازے پر علم حاصل کرنے کے لیے گئے اور جہاں سے حاصل کر کے اسے اب میری مرضی اس کو غلط استعمال کرو یا صحیح استعمال کرو، علم انہوں نے وہاں سے حاصل کیا۔ تو اب میں عرض کروں کہ جو یہ کہہ سکے کہ یہ چاروں ائمہ اہل سنت ہمارے ائمہ سے علم یا عمل یا کسی ایک چیز میں بڑھ کر تھے، ہمارے ائمہ تو اہل بیت طاہرین ہیں جو سفینہ نجات ہیں، امت اسلام کے لیے باب حجہ ہیں، ستارہ ہدایت ہیں اور ثقل پیغمبر ہیں، امت میں رسول کی چھوڑی ہوئی نشانی ہیں، جن کے متعلق رسول کا یہ ارشاد ہے دیکھو ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور نہ انہیں پیچھے کر دینا ورنہ تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اور انہیں سکھانا پڑھانا نہیں، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، یہ سرور کائنات کا ارشاد۔ لیکن کیا کہا جائے کہ رسول اکرم کے وفات کے بعد سیاست نے کیا کیا کرشمے دکھائے اور کیا سلوک کیا گیا اہل بیت کے ساتھ۔ آپ کے اس جملے نے کہ سلف صالحین بھی اسی مسلک پر گامزن رہے اور انہوں نے اسی کو معتدل اور معتبر مذہب سمجھا، مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ آپ جیسے عالم نے یہ کیسے لکھا کہ سلف صالحین بھی انہی چار مذاہب کے پابند تھے، یہ آپ نے کیسے لکھا؟ شاید آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں میں تقریباً آدھی تعداد شیعوں کی ہے، اور شیعان آل محمد کے سلف و خلف اس زمانے کے شیعہ ہوں یا اس زمانے کے، پہلی صدی ہجری سے لے کر اس 14ویں صدی تک مذہب اہل بیت کے پابند ہیں۔ شیعہ مسلک اہل بیت کی اتباع عہد امیر المومنین اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے زمانے سے کر رہے ہیں۔ شیعہ مسلک کے ماننے والے امیر المومنین اور سیدہ سلام اللہ علیہا کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، جبکہ اشعری کا وجود نہ تھا، ائمہ اربعہ میں سے کوئی عالم وجود میں آیا بھی نہ تھا، اس وقت شیعہ موجود تھے۔ پہلے زمانے کے لوگ جمہور کے مذہب کو جانتے ہی نہ تھے۔ جن چار مذاہب کے اتباع کی آپ نے دعوت دی ہے، سلف صالحین تو ان مذاہب کو جانتے ہی نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ اس کے علاوہ زمانے پیغمبر سے قریب زمانے کے مسلمان، خواہ شیعہ ہو یا سنی، انہوں نے ان مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کو اختیار نہیں کیا۔ ابوبکر حنفی نہیں تھے، عمر حنفی نہیں تھے، عثمان حنفی نہیں تھے، زبیر حنفی نہیں تھے، صحابہ ان میں سے کوئی حنفی نہیں تھا۔ اسی طرح سے ابو حنیفہ سن 80 میں پیدا ہوا، سن 80 ہجری تک جو مسلمان پیدا ہوئے ان میں سے کوئی حنفی نہیں تھا۔ تو کیا کہیں گے ان مسلمانوں کے بارے میں؟ وہ مسلمان کہاں جائیں گے؟ چونکہ وہ حنفی نہیں ہے، شافعی نہیں ہے، مالکی نہیں ہے اور حنبلی نہیں ہے، تو کسی ایک کو اختیار ہی نہیں کیا، ان میں سے کسی ایک کے پابند ہی نہیں ہوئے، اور ان مذاہب کو وہ اختیار بھی کرتے تو کیسے، جبکہ ان مذاہب کا اس زمانے میں وجود بھی نہ تھا۔ اشعری، اب آپ غور کیجئے گا، اشعری کب پیدا ہوئے؟ آپ نے اصول دین میں، آپ اہل سنت اشعری کی پابندی کرتے ہیں، اصول دین میں آپ لوگ جن کے پیرو ہیں 270 ہجری میں پیدا ہوئے، اشعری 270 میں پیدا ہوئے اور 320 میں انتقال کیا۔
تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ 270 سے پہلے جو مسلمان تھے وہ تو اشعری تو تھے نہیں؟ تو کیا ان مسلمانوں کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا تھے؟ حنفی نہیں تھے، اشعری نہیں تھے، تو وہ کیا تھے؟ اچھا 320 میں انتقال کیا، ظاہر ہے کہ 270 سے قبل کے مسلمان عقائد میں اشعری کیسے کہے جا سکتے ہیں؟ احمد ابن حنبل 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 میں انتقال کیا، شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 204 میں انتقال کیا، امام مالک 95 میں پیدا ہوئے اور سن 169 میں انتقال کیا، امام ابو حنیفہ 80 میں پیدا ہوئے اور 150 میں انتقال کیا۔ خدا کے لیے انصاف تو فرمائیے کہ جب اصول دین میں آپ کے پیشوا اشعری 270 میں پیدا ہوں اور فروع دین میں آپ کے ائمہ اربعہ ابتداء زمانے اسلام سے اتنے زمانے کے بعد عالم وجود میں آئے، پھر اس سے پہلے کے مسلمانوں کے متعلق یہ کہنا کیوں کر جائز ہے کہ وہ بھی انہی مذاہب اربعہ کے پابند تھے اور ان کا مذہب بھی وہی تھا جو آج کل جمہور مسلمین کا؟ یا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حنیفہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی؟ کہ عمر ابوبکر یہ سب حنفی نہیں تھے، یہ شافی نہیں تھے؟ یا ابوبکر کی اولاد عبداللہ ابن عمر دوسری تیسری نسل چوتھی نسل تک کوئی حنفی نہیں تھا، کوئی شافی نہیں تھا؟ تو یہ سب کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم اب ارشاد ہوتا کہ کیوں کر روا ہے کہ وہ بھی انہی مذاہب اربعہ کے پابند تھے اور ان کا مذہب بھی وہی تھا جو آج کل جمہور مسلمین کا تھا۔ آج کل جمہور مسلمین یا حنفی ہیں یا شافی ہیں یا حنبلی ہیں یا مالکی ہیں۔ صحابہ نہ شافی تھے نہ حنبلی تھے نہ مالکی تھے نہ حنفی تھے۔ صحابہ کی پہلی اولاد بھی نہ حنفی ہے نہ شافی ہے نہ حنبلی، نہ صحابہ نہ تابعین، تابعین میں آ کر حنفی پیدا ہوتا اور تب تابعین میں جا کر وہ فقیہ بنتا۔ تو اس وقت تک یہ جو مسلمان گزرے ہیں ان کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصول دین میں عقائد میں اشعری تھے؟ اشعری تو سن 270 میں پیدا ہوا، کیسے کہہ سکتے؟ پھر یہ مسلمان کیا؟ ہم شیعان اہل بیت تو ائمہ اہل بیت کے پیرو، اور آپ لوگ یعنی جمہور مسلمین اہل بیت کو چھوڑ کر صحابہ اور تابعین صحابہ کے پیرو۔ تو دور اول کے بعد کے تمام مسلمانوں پر ان مذاہب میں سے کسی ایک کو اختیار کر لینا، کسی نہ کسی ایک کا پابند ہو رہنا واجب کیوں کر ہو گیا؟ اور ان چاروں مذاہب میں سے بیشتر جو مذاہب رائج تھے، ظاہر ہے حنفی شافی حنبلی سے پہلے بھی تو مذاہب تھے، وہ کون سے مذاہب تھے؟ ان میں کیا برائی تھی؟ ان میں کیا خامی تھی؟ کس برائی کی بنیاد پر ان مذاہب کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کو اختیار کیا؟ ابوبکر و عمر و عثمان و بنو امیہ و ان کے دور میں جو مذہب چل رہا تھا، جو مذاہب چل رہے تھے، وہ کہاں گئے؟ شیعہ ان من شیعتہ لابراہیم، سورہ صافات آیت نمبر 71، ان من شیعتہ لابراہیم، سورہ صافات آیت نمبر 71۔ یقیناً نوح کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم تھے، سورہ صافات آیت نمبر 71۔ اس کے معنی تشیع کی ابتدا، پہلی مکمل شریعت جس پر نازل ہوئی وہ حضرت نوح ہے۔ تشیع کی ابتدا نوح سے ہوئی ہے، نوح سے ہوئی ہے۔ پہلی دلیل اس پر سورہ صافات آیت 71، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح کے شیعوں میں سے یقیناً ایک ابراہیم تھے۔ اب آئیے شیعہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نوح کے زمانے سے۔ شیعہ سورہ صافات، شیعہ سورہ قصص، فَاسْتَغَاثَ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ آیت نمبر 15 سورہ قصص۔ استغاثہ کیا اس شخص نے جو کہ موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا۔ نوح کے زمانے میں شیعہ، ابراہیم کے زمانے میں شیعہ، خود ابراہیم شیعہ، موسیٰ کے زمانے میں شیعہ۔ شیعہ تو قرآن کریم کے حوالے سے شیعہ پر گفتگو کی جائے تو شیعہ تو ابتدا سے، شیعہ پیغمبر خدا کی زندگی میں۔ سورہ بینہ کی تفسیر آپ اٹھا کے در منصور دیکھیے، جلال الدین سیوطی کی تفسیر، فخر الدین رازی سورہ واقع بینہ کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، حتیٰ زمخشری، جار اللہ زمخشری کی تفسیر کشاف دیکھ لیں، سورہ بینہ کی تفسیر جب یہ نازل ہوئی تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون۔ یہ لفظ شیعہ
بخاری میں یہ لفظ شیعہ، مسلم میں یہ لفظ شیعہ نیا نہیں ہے، یا ابو حنیفہ کے زمانے کا نہیں ہے، یہ نوح کے زمانے سے چلا آ رہا۔ تو اب پیغمبر خدا کی زندگی خود سرور کائنات کی زبان پر 1000 دفعہ یہ لفظ شیعہ آیا، یعنی انت و شیعتکم الفائزون، یعنی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہو۔ تو میں لفظ تشیع اور گروہ تشیع کب سے ہے یہ عنوان نہیں ہے اس وقت میری گفتگو کا۔ میری گفتگو کا عنوان صرف یہ کتاب المراجعات کا خط اور اس خط کا جواب ہے۔ تو اب میں آپ سے عرض کروں کہ شیعان علی پیغمبر کی زندگی میں ہیں۔ بہت سے ایسے صحابہ تھے جن کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم شیعان علی کے نام سے پکارتے تھے۔ بہت سے ایسے شیعہ تھے جو خود صحابہ ان کو شیعان علی کہتے تھے۔ اس کی تفصیل کسی اور گفتگو میں۔ تو شیعہ کا وجود نوح کے زمانے سے، حنفی کا کوئی وجود نہ پیغمبر کی زندگی میں، نہ پیغمبر کے بعد صحابہ کی زندگی میں، نہ تابعین کی زندگی میں، نہ تبع تابعین کی زندگی میں۔ تو اس دور تک نہ کوئی حنفی، نہ کوئی شافعی، نہ کوئی حنبلی، نہ کوئی مالکی۔ تو ان مسلمانوں کے اسلام میں کیا خامی تھی جس کو ابو حنیفہ نے دور کر دیا؟ کیا وحی ابو حنیفہ پر نازل ہوئی تھی یا پیغمبر خدا پر؟ کیا کوئی نیا دین ابو حنیفہ لے کے آیا تھا یا وہی پیغمبر خدا کا؟ تو پیغمبر خدا کے زمانے سے ابو حنیفہ تک جو دین چلا آ رہا تھا اس میں خامی کیا تھی، اس میں خرابی کیا تھی؟ جو حنفی ہو گئے، شافعی ہو گئے، حنبلی ہو گئے، مالکی ہو گئے۔ شیعہ وہی تھے جو پیغمبر کے زمانے تھے اور وہی ہیں جو آج ہیں، وہی شیعہ تھے، وہی شیعہ ہیں۔ تو اب آپ بتائیے، ہم شیعہ اہل بیت تو ائمہ اہل بیت کے پیرو ہیں، اور آپ لوگ یعنی جمہور مسلمین اہل بیت کو چھوڑ کر صحابہ اور تابعین صحابہ کے پیرو ہیں۔ تو دور اول کے بعد کے تمام مسلمانوں پر ان مذاہب میں سے کسی نہ کسی ایک کو اختیار کر لینا، کسی نہ کسی ایک کا پابند ہو رہنا واجب کیوں کر ہو گیا؟ اور ان چاروں مذاہب سے پیشتر جو مذاہب رائج تھے ان میں کیا خامی تھی کہ ان سے کنارہ کشی کر لی گئی، اور آپ کے ان مذاہب میں جو بہت بعد میں عالم وجود میں آئے، خاص طور سے عقائد میں اشعری کی تقلید کرنا، عقائد میں اشعری سن 270 کا ہے۔ 270 سے پہلے کیا سرور کائنات نے عقائد کی تعلیم و تربیت نہیں دی تھی؟ جو اشعری نے آخر نئے عقائد دیے آپ کو، اشعری عالم وجود میں آئے۔ ایسی کیا خوبی تھی کہ اہل بیت سے روگردانی کی گئی، جو ہم پائے کتاب الہی، کشتی نجات اور معدن رسالت اہل البیت، جن کے بارے میں اہل سنت کی روایتیں بھری پڑی ہیں۔ ہاں، اجتہاد کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ بھی غور طلب امر ہے کہ اجتہاد کا دروازہ اب کیوں بند ہو گیا، جبکہ ابتدائی زمانے اسلام میں پارٹوں پارٹ کھلا ہوا تھا۔ ہاں، اب اگر اپنے آپ کو بالکل عاجز قرار دے لیا جائے، یہ طے کر لیا جائے کہ ہم اجتہاد کرنا بھی چاہیں تو اب ہم سے نہیں ہو سکتا، تو ہم اس شرف سے محروم ہی رہیں گے، تو یہ دوسری بات ہے۔ ورنہ کون شخص اس کا قائل ہونا پسند کر سکتا کہ خداوند عالم نے حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور تمام کتب سماویہ سے افضل و اشرف کتاب قرآن مجید نازل کی، دین کو مکمل اور اپنی نعمتوں کو تمام کیا، اور آن حضرت کو آئندہ اور گزشتہ باتیں بتا کر بھیجا، تو وہ صرف اس لیے کہ یہی ائمہ اربعہ شریعت کے مالک و مختار بن جائے، انہی سے پوچھے، انہی سے معلوم کرے، ان کو چھوڑ کر دوسرے ذریعے سے حاصل کرنا چاہے خود، یا خود جد و جہد کر کے اسلام سیکھنا چاہے تو نہیں کر سکتا، بس حنفی بن جائے یا شافعی بن جائے، مالکی بن کیوں معلوم کرنا چاہے تو نہ معلوم کر سکے۔ مختصر یہ کہ پوری شریعت اسلامیہ، قرآن مجید، سنت رسول، تمام دلائل و بینات سمیت انہی چار کی جاگیر ہو جائے، ملکیت خاص بن جائے، ان کے حکم و رائے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی رائے پر عمل کرنے کی کسی کو اجازت ہی نہ ہو۔ کیا یہی ائمہ اربعہ وارث نبوت تھے؟ یا انہی پر خداوند عالم نے ائمہ و اوصیاء کا سلسلہ ختم کیا؟ کیا انہی کو آئندہ اور گزشتہ کے علوم ودیت کیے گئے تھے؟ کیا بس انہی کو وہ صلاحیتیں ملی جو دنیا بھر میں کسی اور کو نہیں ملی؟ میرے خیال میں کوئی مسلمان بھی اس کا قائل نہ ملے گا۔ اتحاد کی آسان ترین صورت یہ ہے کہ مذہب اہل بیت کو بھی کم سے کم دوسرے مذاہب کا درجہ دیا جائے۔ آپ نے جس اہم امر کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، یعنی یہ کہ فرقواریت ختم کی جائے اور تمام مسلمان شیعہ سنی ایک ہو جائیں، تو بسم اللہ، یہ بہت مستحسن اقدام ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق
کا ہونا بس اس پر موقوف و منحصر تو نہیں کہ شیعہ اپنا مذہب چھوڑ دیں یا اہل سنت اپنے مذہب سے الگ ہو جائیں، اور خاص کر شیعوں سے یہ کہنا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ دیں ترجیح بلا مرجح ہے، یعنی جو مذہب حق ہے اس کو چھوڑ کے باطل پر آ جائیں، یہ ترجیح بلا مرجح ہے، بلکہ در حقیقت مرجح کو ترجیح دینا۔ ہاں یہ پراکندگی تبھی دور ہو سکتی ہے اور اتحاد و اتفاق جبھی پیدا ہو سکتا جب آپ مذہب اہل البیت کو بھی مذہب سمجھیں اور اس کو بھی ان چاروں مذہبوں میں سے کسی ایک جیسا قرار دیں، تاکہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ کو بھی یہ نظروں سے، انہی نظروں سے دیکھیں جن نظروں سے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں تو خود مذاہب اہل سنت میں جتنے اختلاف موجود ہیں وہ شیعہ سنی اختلافات سے کم نہیں، لہٰذا صرف غریب شیعوں پر اطاعت کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ اہل سنت کے برخلاف ہیں؟ حضرات اہل سنت کو بھی شیعوں کی مخالفت پر سرزنش کیوں نہیں کی جاتی؟ بلکہ خود اہل سنت میں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، تو انہیں اختلاف سے منع کیوں نہیں کیا جاتا؟ لہذا جب ملت اسلامیہ میں 4 مذاہب ہو سکتے ہیں، 4 مذاہب ہونے میں کوئی لب کشائی نہیں کرتا، تو 5 ہونے میں کیا قباحت ہے؟ کس عقل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ 4 مذاہب تک ہونے میں کوئی خرابی نہیں؟ چاروں مذہبوں میں بٹ کر مسلمان متحد رہ سکتے ہیں، اتحاد و اتفاق باقی رہ سکتا، لیکن اگر 4 سے بڑھ کر 5 ہو جائیں تو اتحاد رخصت ہو جائے گا، جمعیت اسلام پراکندہ ہو جائے گی، مسلمان منتشر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ! آپ نے ہم شیعوں کو مذہبی وحدت کی طرف دعوت دی ہے، کاش کہ آپ یہی دعوت مذاہب اربعہ کو دیتے، یہ دعوت آپ کے لیے بھی آسان تھی اور ان کے لیے بھی۔ یہ ہم ہی کو مخصوص کر کے دعوت کیوں دی گئی؟ کیا آپ بھی یہ سمجھتے کہ اہل بیت پیغمبر کی اتباع و پیروی میں اتحاد رخصت، رشتہ اخوت منقطع، اہل بیت کی پیروی کرنے والوں کا دیگر مسلمان سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں، اور اہل بیت کو چھوڑ کر جس کی بھی پیروی کی جائے، جسے بھی امام بنا لیا جائے، دل ملے رہیں گے، عزائم ایک رہیں گے، چاہے مذاہب مختلف ہی کیوں نہ ہوں، رائیں ایک دوسرے کے برخلاف ہی کیوں نہ ہوں، خواہشیں ایک دوسرے سے متضاد ہی کیوں نہ ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا بھی یہ خیال نہ ہوگا اور نہ آپ کو رسول کے اہل بیت سے اتنی پرخواہش ہوگی۔ آپ تو دوستدار قرابتداران پیغمبر ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس قرآنی، روائی، عقلی، مدلل جواب کا جواب جو حضرت علامہ سلیم البشریٰ رضوان اللہ تعالی علیہ نے حضرت آیت اللہ سید شرف الدین موسوی رضوان اللہ تعالی علیہ کو تحریر فرمایا۔ مولانا محترم تسلیم، آپ کا مفصل گرامی نامہ ملا، اس میں شک نہیں کہ آپ نے اصول و فروع دین دونوں میں جمہور کے مذہب کی پیروی واجب نہ ہونے کو بہت تفصیل سے بیان کیا، اجتہاد کا دروازہ ہنوز کھلے رہنے کو بھی تشفی بخش طور پر ثابت کیا۔ آپ نے گرامی نامہ میں ان دونوں مسئلوں پر ایسے ناقابل رد دلائل و براہین اکٹھا کر دیے ہیں کہ انکار یا تأمل کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب تو میں بھی آپ کا ہم خیال ہوں، یقیناً جمہور کے مسلک کا اتباع کوئی ضروری نہیں، نیز یہ کہ اجتہاد کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ لوگ بھی وہی مذہب کیوں اختیار نہیں کر لیتے جو جمہور مسلمین کا مسلک ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا سبب ادلہ شرعیہ ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس چیز کو ذرا تفصیل سے بیان کرتے، بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ کلام مجید یا احادیث نبوی سے ایسی قطعی دلیلیں پیش کریں جن سے یہ معلوم ہو کہ ائمہ اہل البیت ہی کی پیروی واجب و لازم ہے، نہ کہ ان کے غیر کی۔ اس کا جواب جناب
آیت اللہ سید شرف الدین موسوی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو جواب تحریر فرمایا ہے مکرمی تسلیم، آپ بحمدہی زیرک و دانا ہیں، اسی لیے میں نے بجائے شرح و بسط کے اشارتاً کچھ باتیں ذکر کر دی تھیں، توضیح کی ایسی کوئی ضرورت نہیں معلوم ہوتی تھی۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ کو ائمہ اہل بیت کے متعلق کسی قسم کا تردد نہ ہوگا، نہ ان کو ان کے غیروں پر ترجیح دینے میں کسی قسم کا پس و پیش ہونا چاہیے۔ اہل بیت کی ذوات مقدسہ گمنام ہستیاں نہیں ہیں، ان کی عظمت و جلالت ازہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے۔ اتباع اہل بیت کے وجود پر ایک ہلکی سی روشنی، ان کا کوئی ہمسر ہوا نہ نظیر، انہوں نے پیغمبر سے تمام علوم سیکھے۔ اہل بیت کون؟ حسن، حسین، علی، فاطمہ۔ کس نے پالا ان کو؟ سب کو پیغمبر نے، سب پہ دامن رسالت کے پروردہ۔ امیر المومنین 5 سال کے ہیں، پیغمبر خدا خود امیر المومنین فرماتے ہیں جب میں 2-2.5 سال کا تھا اس وقت پیغمبر خدا مجھے کھجور اور گوشت اپنے دانتوں سے چبا کے مجھے کھلاتے تھے۔ اے بندگان خدا، جس علی کو پیغمبر نے خود چبا کے جس کو کھلایا ہو، جس علی کو 5 سال کی عمر کے بعد مستقل پیغمبر خدا نے اپنے گھر میں رکھا ہو، اپنے پاس رکھا ہو، جس علی کو پیغمبر خدا نے غار حرا سے لے کر بیت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے لے کر ہجرت تک ہر لمحے خلوت میں، جلوت میں، جنگ میں جہاں پیغمبر وہاں علی، اس علی کو چھوڑ کر علی کے مقابلے میں دوسروں کو لینا، کیا واقعاً عقل یہ کہتی ہے؟ کیا واقعاً قرآن یہ کہتا ہے آپ سے؟ کیا واقعاً آپ کا اجماع یہ کہتا ہے کہ جسے پالا اور جسے خدا نے دیا اپنے گھر میں کائنات انسانیت میں واحد فرد جو خانے خدا میں متولد ہو وہ علی، اس کو چھوڑ کر حسنین کون؟ پیغمبر خدا کے نواسے، کس کی گود میں پلے؟ پیغمبر خدا کی گود میں۔ کیا مسلم و بخاری نے خاص طور سے صحیح مسلم نے امام حسن اور امام حسین کے بارے میں نہیں لکھا کہ بچپنے میں 40 دن تک سرور کائنات اپنا انگوٹھا چساتے تھے حسین کو، اور 40 دن تک حسن کو اپنا انگوٹھا چساتے تھے؟ اے بندگان خدا، رسالت کا خون، رسالت کا گوشت، رسالت کی ہڈیاں، رسالت مجسمہ، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ حسن منی وانا من الحسن، حسن مجھ سے اور میں حسن سے ہوں، کیا معنی اس کے؟ علی منی وانا من علی، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ یناب المعدد، سلیمان ابن ابراہیم قندوزی حنفی مذہب، یناب المعدد ان کی کتاب، جہاں سے روایت عرض کر رہا ہوں، تو میں آپ سے عرض کروں کہ جو دامن رسالت میں پلے اہل البیت، فاطمہ بدعت منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سرور کائنات کا ارشاد، فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ روحی التی بین جنبین، فاطمہ میری روح ہے جو جسم رسالت میں چلتی ہے۔ بندگان خدا، روح رسالت فاطمہ، روح پیغمبر علی، جان پیغمبر حسن و حسین، اہل بیت کو چھوڑ کر غیر اہل بیت سے دین لینا کیا واقعاً آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے؟ کیا واقعاً اہل بیت کے ہوتے ہوئے کوئی اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ غیر سے دین لے اپنا دین؟ کم سے کم عربی محاورے ہی کو جان لیتے آپ؟ اہل بیت ادرا ما فی البیت، گھر والے گھر کی باتیں زیادہ جانتے ہیں، یعنی جو دامن رسالت میں پڑے فاطمہ اس سے نہیں، جو گود رسالت میں پڑے علی اس سے نہیں، جو خون رسالت جس کی رگوں میں دوڑے وہ حسن اور حسین ان سے نہیں۔ تو میں اب آپ سے عرض کروں کہ جواب مکتوب، جواب مکتوب مکرمی تسلیم، آپ بحمدی زیرک و دانا ہیں، اسی لیے میں نے بجائے شرح و بس کے اشارتاً کچھ باتیں ذکر کر دی تھی، توضیح کی ایسی کوئی ضرورت نہیں معلوم ہوتی تھی۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ کو ائمہ اہل بیت کے متعلق کسی قسم کا تردد نہ ہوگا، نہ ان کو ان کے غیروں پر ترجیح دینے میں کوئی قسم کا پس و پیش ہونا چاہیے۔
اہل بیت کی ذوات مقدسہ گمنام ہستیاں نہیں، ان کی عظمت و جلالت اظہر من الشمس ہے۔ اتباع اہل بیت کے وجوب پر ایک ہلکی سی روشنی، ان کا کوئی ہمسر نہ ہوا نہ نظیر، انہوں نے پیغمبر سے تمام علوم سیکھے اور دین و دنیا دونوں کے احکام حاصل کیے، اسی وجہ سے پیغمبر نے انہیں قرآن کا مثل صاحبان عقل و بصیرت کے لیے ہادی و پیشوا اور نفاق کے طوفان و تلاطم میں کشتی نجات قرار دیا کہ جو ان کے زمرے میں داخل ہو گیا ان کی بخشش یقینی ہو گئی، اور عروۃ الوثقی مضبوط رسی فرمایا جو کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ کا دعوت دینا مذہب اہل البیت کی طرف، اور حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو، کدھر بھٹک رہے ہو؟ حالانکہ علم ہدایت نصب ہیں، نشانیاں واضح ہیں، مینارے کھڑے ہیں، تمہاری یہ سرگردانی کہاں پہنچائے گی تمہیں؟ بلکہ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم بھٹک کیسے رہے ہو، حالانکہ تمہارے درمیان اہل بیت پیغمبر موجود ہیں جو حق کی زبان ہیں، دین کے جھنڈے ہیں، سچائی کی زبان ہیں، لہٰذا انہیں بھی قرآن کی طرح اچھی منزل پر رکھو اور تحصیل علم کے لیے ان کی خدمت میں پہنچو، جس طرح پیاسے اور تھکے ہارے چوپائے نہر کے کنارے پہنچتے ہیں۔ اے لوگو، یہ یاد رکھو، یہ ارشاد پیغمبر ہے کہ ہم میں سے کسی شخص کو اگر موت آ جائے تو ظاہری حیثیت سے وہ مر جائے گا، لیکن در حقیقت زندہ ہوگا، اور یوں اس کا جسم خاک میں مل جائے گا لیکن وہ واقعاً خاک میں نہ ملے گا۔ لہٰذا تم جو باتیں جانتے نہیں اس کے متعلق لب کشائی نہ کرو، کیونکہ زیادہ تر وہی باتیں حق ہیں جن کا تم انکار کرتے ہو۔ معافی مانگو اس سے جس پر تم غلبہ نہیں پا سکتے، اور میں ہوں، کیا میں نے تمہارے درمیان ثقل اکبر یعنی قرآن پر عمل نہیں کیا، اور تم میں ثقل اصغر یعنی اپنے دونوں جگر گوشے حسن و حسین چھوڑنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہارے درمیان ایمان کا جھنڈا نہیں گاڑا؟ نیز امیر المومنین فرماتے اپنے نبی کے اہل بیت پر نظر رکھو، ان کی پہچان کا پورا دھیان رہے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہو، یہ تمہیں راہ راست سے الگ نہ کریں گے اور نہ ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اگر وہ ٹھہریں تو تم بھی ٹھہر جاؤ، اور اگر چل کھڑے ہو تو تم بھی چل پڑو۔ ان سے آگے نہ بڑھ جانا کہ گمراہ ہو جاؤ، اور نہ پیچھے رہ جانا کہ ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ ایک مرتبہ آپ نے اہل بیت کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا وہ علم کی زندگی ہیں، ان کے دم سے علم زندہ ہے، جہالت کے لیے پیام موت ہے۔ ان کے عمل کو دیکھ کر تم ان کے علم کا اندازہ کر سکو گے، ان کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے باطن کا اندازہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کے سکوت سے تم سمجھو گے کہ ان کا کلام کس قدر جچا تلا ہوگا۔ نہ تو وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ ان کے مابین حق میں اختلاف ہوتا ہے، وہ اسلام کے ستون ہیں، مضبوط سہارا ہیں، انہی کے ذریعے حق اپنی منزل پر پہنچا، باطل کو زوال ہوا اور باطل کی زبان جڑ سے کٹ گئی۔ انہوں نے دین کو حاصل کیا اس پر عمل کرنے اور ذہن نشین کرنے کے لیے، صرف سننے سنانے کے لیے نہیں، کیونکہ علم کے راوی تو بہت ہیں لیکن علم پر عمل کرنے والے، علم کا حق ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک دوسرے خطبے میں آپ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کی اطرت تمام اطرتوں میں بہترین اطرت ہے، آپ کا گھرانہ تمام گھرانوں سے بہتر گھرانہ ہے، آپ کا شجرہ بہترین شجرہ ہے۔ حرم کی چار دیواری میں وہ رویدہ ہوا اور جو بزرگی تک بلند ہوا، اس کی درخت کی شاخیں دراز اور پھل اس کے ناممکن الحصول ہے۔ پھر نیز حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں ہم ہی پیغمبر کی نشانیاں، ہم ہی اصحاب ہیں، ہم ہی خزینہ دار ہیں، ہم ہی دروازے ہیں۔ گھروں میں دروازے ہی سے آیا جاتا ہے، جو شخص دروازے سے نہ آئے اسے چور کہا جاتا ہے۔ آگے چل کر آپ اہل بیت کی توصیف فرماتے ہیں، انہی کی شان میں کلام مجید کی بہترین آیتیں نازل ہوئی۔ یہی اہل بیت خدا کے خزانے ہیں، اگر بولیں گے تو سچ بولیں گے، اگر خاموش رہیں گے تو ان پر سبقت نہ کی جا سکے گی۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ ایک اور خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں سمجھ رکھو کہ تم ہدایت کو اس وقت تک جان نہیں سکتے جب تک تم یہ نہ جان لو کہ کون راہ ہدایت سے منحرف ہے۔ کتاب خدا کے عہد و پیما پر عمل نہیں کر سکتے جب تک تم یہ نہ معلوم کر لو کہ کس نے عہد شکنی کی، اور قرآن سے اس وقت تک متمسک نہیں ہو سکتے جب تک قرآن چھوڑ دینے والوں کو پہچان نہ لو۔ لہٰذا ان کو قرآن والوں سے پوچھو، اہل بیت سے دریافت کرو، وہ علم کی زندگی ہیں، جہالت کے لیے موت ہیں،
اہل بیت ایسے ہیں کہ ان کے حکم سے تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنا علم رکھتے ہیں، ان کی خاموشی سے تمہیں معلوم ہوگا وہ کس قدر متین اور جچی تلی گفتگو کرنے والے ہیں، ان کے ظاہر کو دیکھ کر تمہیں ان کے باطن کا اندازہ ہوگا، نہ تو وہ دین کی مخالفت کرتے ہیں نہ دین میں ان کے مابین کوئی اختلاف ہوتا ہے، پس گویا دین ان کے درمیان شاہد بھی ہے، صادق بھی ہے، خاموش بھی ہے، گویا بھی ہے۔ اس موضوع پر بکثرت ارشادات آپ کے موجود ہیں، چنانچہ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، ہم ہی سے تم نے تاریکیوں میں ہدایت پائی، ہمارے ہی ذریعے بلندیوں پر فائز ہوئے، ہماری ہی وجہ سے تاریکیوں سے نکلے، بہرے ہو جائیں وہ کان جو سنیں اور سن کر یاد نہ رکھیں۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو روشنی حاصل کرو اس شخص کے چراغ کی لو سے جو تمہیں نصیحت کرنے والا بھی ہے اور خود بھی مطابق نصیحت عمل کرنے والا ہے، اور پانی بھر لو اس پاک اور صاف چشمے سے جس کا پانی نتھرا ہوا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، ہم شجرہ نبوت ہیں، ہم منزل رسالت ہیں، ہم ملائکہ کی جائے آمد و رفت ہیں، علم کے خازن ہیں، حکمتوں کے سرچشمہ ہیں، ہمارے مددگار اور دوست منتظر رحمت، اور ہمارے دشمن ہم سے کینہ رکھنے والے خدا کے قہر و غضب کے منتظر ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، کہاں گئے وہ جو ہم سے سرکشی کر کے ہم پر کذب و افترا کر کے ہمارے مقابلے میں اپنے کو راسخون فی العلم بتاتے تھے؟ آئیں اور دیکھیں کہ ہم کو خدا نے رفعت بخشی، انہیں پست کیا، ہمیں مالا مال کر دیا، انہیں محروم رکھا، ہمیں اپنی رحمت میں رکھا، انہیں نکال باہر کیا، ہم سے ہدایت چاہی جاتی ہے، ہم سے آنکھوں میں نور لیا جاتا ہے۔ یقیناً ائمہ قریشی سے ہیں جو ہاشم کی نسل سے ہوں گے، امامت بنو ہاشم کے سوا کسی کے لیے لائق و سزاوار نہیں، اور نہ بنو ہاشم کے علاوہ کسی کو حکومت زید دے سکتی ہے۔ اسی سلسلے میں آپ نے اپنے مخالفین سے فرمایا، انہوں نے دنیا کو اختیار کیا اور آخرت کو پیچھے کر دیا، پاک و صاف چشمے کو چھوڑ کر گدلے پانی سے سیراب ہوئے۔ اسی طرح آخر خطبہ تک عنوان کلام آپ ہی کا یہ قول بھی ہے، تم میں سے جو شخص اپنے بستر پر مرے اور وہ اپنے پروردگار، اپنے رسول اور اہل بیت رسول کے حقوق کو پہچانتا ہوا مرے تو وہ شہید مرے گا، اس کا اجر خدا کے ذمہ ہوگا، اور جس نے کام کی نیت رکھتا تھا اس کی بھی جزا پائے گا، اور اس کی نیت اس کی تلوار کشی کی قائم مقام ہو جائے گی۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، ہم ہی شرفاء، ہمارے بزرگان انبیاء ہیں، ہماری جماعت خدا کی جماعت ہے اور باغی گروہ شیطان کی جماعت ہے۔ جو شخص ہمیں اور ہمارے دشمن کو برابر رکھے وہ ہم سے نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ نے ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا، ہمارے بارے میں خدا سے ڈرو کیونکہ ہم تمہارے امیر و حاکم ہیں۔ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کا ارشاد گرامی، امام زین العابدین سلام اللہ علیہ نے جب اس آیت کی تلاوت فرماتے، اے لوگوں خدا سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، جس آیت کو اس کتاب کی شروع کرنے سے پہلے میں نے عنوان قرار دیا تھا۔ امام سجاد سلام اللہ علیہ جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ دیر تک خدا سے دعا فرماتے، جس میں صادقین کے درجے سے ملحق ہونے اور اندراج عالی درجات عالی کی خواستگاری فرماتے، مصائب و شدائد کا ذکر کرتے، اور ائمہ دین اور خانوادہ رسالت کو چھوڑ دینے والے بدعتی لوگوں سے جن چیزوں کی دین کی طرف نسبت دے رکھی ہے اس کا تذکرہ کرتے، پھر فرماتے، اور کچھ لوگ ہمیں ہمارے درجے سے گھٹانے پر اتر آئے، کلام مجید کی متشابہ آیتوں سے کام نکالنے لگے، انہوں نے ان آیتوں کی منمانی تعویلیں کی اور ہمارے متعلق جو کچھ ارشادات پیغمبر ہیں ان کو متہم قرار دے دیا۔ اسی سلسلے میں آپ فرماتے ہیں، اے پالنے والے، اس امت کی نافرمانی کی کس سے فریاد کی جائے؟ حالت یہ ہے کہ اس ملت کی نشانیاں خاک میں مل گئیں اور امت نے فرقہ پرستی اور اختلاف کو اپنا دین بنا لیا، ایک دوسرے کو کافر بتانے لگے، حالانکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقہ ہو گئے اور اختلافات میں پڑ گئے۔ بات اس کی کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، لہٰذا حجت پہنچانے اور حکم کی تعویل میں سو ان کے جو ہم پلہ کتاب الہی ہیں، ابناء ائمہ ہدایت ہیں، تاریکیوں کے روشن چراغ ہیں، جن کے ذریعے خدا نے بندوں پر اپنی حجت قائم کی اور اپنی مخلوق کو بغیر اپنی حجت کے نہیں چھوڑا۔ کون بھروسہ کے قابل ہو سکتا ہے؟ تم انہیں پہچاننا اور پانا چاہو تو شجرہ مبارکہ کی شاخ اور ان پاک و پاکیزہ زوات کے بقیہ افراد پاؤ گے
جن سے خدا نے ہر گندگی کو دور رکھا اور ان کی طہارت کی تکمیل کی، انہیں تمام آفتوں سے بری رکھا اور کلام مجید میں ان کی محبت واجب کی۔ یہ امام کی اصل عبارت کا ترجمہ ہے، غور سے ملاحظہ فرمائیے۔ یہ عبارت اور امیر المومنین صلی اللہ علیہ کے جتنے فقرے ہم نے ذکر کیے یہ نمایاں طور پر مذہب شیعہ کو پیش کرتے ہیں۔ ایسے ہی متواتر اقوال دیگر ائمہ معصومین صلوات اللہ وسلم علیہ سے بھی ہم تک پہنچے ہیں، جو ہماری کتابوں میں ذخیرے کے طور پر موجود ہیں۔ میں آج کی حد تک اسی خط پر اکتفا کرتا ہوں، شین، اس کے بعد دوسرا مکتوب انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔